بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے دا کائنڈز آف سینٹینسز۔ مفہوم کے لحاظ سے فقروں کی 5 قسمیں ہیں۔ اگر کسی فقرے میں کوئی سچی یا جھوٹی، صحیح یا غلط، ممکن یا ناممکن بات بیان کی جائے، خواہ وہ مثبت ہو یا منفی، تو اسے ہم کہتے ہیں بیانیہ سینٹینسز یا ایزرٹیو سینٹینسز۔ مثلاً ہمارے ساتھ ہے فرحت از سلیپنگ، آئی ایٹ ایگز، اور یا ہمارے ساتھ ہے پمی ول ناٹ ریڈ دس بک ٹوڈے، یا جیسا کہ ہم نے پڑھا آئی ایٹ ایگز یا ہی کمز ہیئر ڈیلی، ہی وانٹس این ایگ ٹو ایٹ ایٹسیٹرا۔ تو یہ سینٹینسز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ایزرٹیو سینٹینس۔ اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ آتی ہے کہ اگر کوئی بیانیہ یعنی ایزرٹیو فقرہ مثبت ہو تو اسے پازیٹیو یا افرمیٹیو کہا جاتا ہے، جیسے آئی لو مائی کنٹری، یا آئی واز گوئنگ ٹو پشاور، یا ہی واز گوئنگ ہوم ایٹسیٹرا۔ اگر کوئی بیانیہ یعنی ایزرٹیو فقرہ منفی ہو تو اسے نیگیٹیو کہا جاتا ہے، مطلب اس میں ناٹ استعمال ہوتا ہے۔ موسٹلی ہمارے ساتھ جو نیگیٹیو سینٹینسز ہے، ہی ڈز ناٹ کم ہیئر، شی ڈز ناٹ لائک این ایپل، یا شی ڈز ناٹ گو ٹو پشاور ایٹسیٹرا۔ شی ڈیڈ ناٹ سنگ اس اے سانگ، ڈو ناٹ سیٹ آئیڈل ایٹسیٹرا۔ اس کے بعد اگر کوئی بیانیہ یعنی ایزرٹیو فقرہ زوردار یا موقدہ ہو تو اسے امپیٹک کہا جاتا ہے، جیسے آئی ڈو پلے کرکٹ، میں واقعی کرکٹ کھیلتا ہوں، یا شی ڈز ایٹ رائس، وہ واقعی چاول کھاتی ہے۔ اس کے بعد اگر کسی فقرے میں کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کے متعلق حکم یا نصیحت یا درخواست یا مشورہ پایا جائے تو اسے امپیریٹیو سینٹینس کہا جاتا ہے، جیسے ڈو ناٹ پلے ہیئر، یا اسپیک دا ٹروتھ، یا گو ہوم، یا نیور ویسٹ یور ٹائم، وغیرہ وغیرہ۔ اگر کسی فقرے میں کوئی بات پوچھی یا دریافت کی جائے تو اسے سوالیہ یعنی انٹراگیٹیو سینٹینس کہا جاتا ہے، جیسے آر یو سٹنگ آئیڈل، ہاؤ اولڈ آر یو، ہیز ہی کم، وغیرہ وغیرہ۔ اگر کسی فقرے میں دعا یا تمنا کا اظہار پایا جائے تو اسے ندائیہ یعنی آپٹیٹیو سینٹینس کہا جاتا ہے، جیسے مے شی ریکور سون، مے یو لیو لانگ، وڈ دیٹ آئی ور رچ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ان جملوں میں ہمارے ساتھ ایک تمنا کا اظہار کیا جاتا ہے، اور یا ہمارے ساتھ ایک دعا کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ ہے اگر کسی فقرے میں مسرت، افسوس یا تعجب کا اچانک اظہار پایا جائے تو اسے استعجابیہ یعنی ایکسکلیمیٹری کہا جاتا ہے، جیسے ہاؤ اولڈ شی از، یا ہمارے ساتھ ہے الاس شی ہیز ڈائٹ، یا ہمارے ساتھ ہے ہررا فادر ہیز ریٹرن فرام کراچی، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان جملوں میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ ایکسکلیمیشن کا اظہار کیا جاتا ہے، ایک تعجب والی بات کی جاتی ہے، یا مسرت والی بات کی جاتی ہے، یا کوئی خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، ایٹسیٹرا۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے دا کمپوننٹس آف اے سینٹینس۔ تو اس میں دا سبجیکٹ ہے، دا آبجیکٹ ہے، اینڈ دا ایکسٹینشن آف دا پریڈیکیٹ۔ تو فرسٹ نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں کسی فقرے کا وہ حصہ جس کے متعلق کوئی بات بیان کی جائے، انگریزی میں سبجیکٹ کہا جاتا ہے، جیسے نہت باٹ اے بک، میں آپ دیکھ سکتے ہیں نہت کو سبجیکٹ کہا جاتا ہے کیونکہ ایز اے سبجیکٹ استعمال ہوا ہے، اور یہ جملے کے سٹارٹ میں بھی آیا ہے، ٹھیک ہے، ایک کام کرنے والا ہے نہت۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے کسی فقرے کا وہ حصہ جس پر کوئی کام واقعہ ہو، انگریزی میں آبجیکٹ کہا جاتا ہے، جیسے نہت باٹ اے بک، میں اے بک کو آبجیکٹ کہا جاتا ہے کیونکہ اس جملے میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہمارے ساتھ کام جو واقعہ ہوا ہے ایک چیز کے اوپر، وہ چیز ہمارے ساتھ کیا ہے؟ اے بک ہے۔ بک جو ہے یہاں پر ایک کام ہمارے ساتھ کرتا ہے، ٹھیک ہے، ایک چیز ہے۔ کسی فقرے کا وہ حصہ جو سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ کے علاوہ ایک یا زیادہ لفظوں پر مشتمل ہو، انگریزی میں ایکسٹینشن آف دا پریڈیکیٹ کہا جائے گا، جیسے نہت باٹ اے بک فرام دا بازار۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں بھی نہت باٹ اے بک، یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ساتھ جملہ آلموسٹ کمپلیٹ ہے، لیکن اس کے بعد اگر ایڈیشن آپ کرنا چاہتے ہیں کسی دوسرے الفاظوں کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ فرام دی بازار۔ تو فرام دا بازار اگر آپ دیکھیں اس کو کہا جاتا ہے ایکسٹینشن آف دا پریڈیکیٹ، مطلب یہ ایک ایڈیشنل انفارمیشن ہمارے ساتھ جملے میں ایڈ کرتا ہے۔
اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ساتھ ہے دا ارینجمنٹ آف دا کمپوننٹ پارٹس آف اے سینٹینس. مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جملے میں مطلب کون سے پارٹس ہوتے ہیں اور جملوں کو ہم کس طرح مطلب ارینج کرتے ہیں، ان میں الفاظ کس طرح ہم ڈالتے ہیں، اس کی ارینجمنٹ کس طرح ہوتی ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ نمبر ہمارے ساتھ ہے کسی امپیریٹو سینٹینس میں عام طور پر سب سے پہلے ورب آتا ہے، پھر آبجیکٹ اور سب سے آخر میں ایکسٹینشن آف دا پریڈیکیٹ. جیسے ایک نمبر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اوپن دا ڈور، ڈو ناٹ میک اے نائس یور ہیئر، ریڈ دا ہولی قرآن ایوری ڈے. تو ان جملوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ پہلے ورب آیا ہے، پھر آبجیکٹ آیا ہے اور آخر میں ہمارے ساتھ ایکسٹینشن آیا ہے، ایکسٹینشن آف دا پریڈیکیٹ. لیکن یہاں پر کہا جاتا ہے کہ کبھی کبھی ہمارے ساتھ ایسے جملے بھی آتے ہیں جس میں ہمارے ساتھ آلویز، نیور، ناؤ کو ورب سے پہلے آنے کا موقع مل جاتا ہے. مثلاً آپ دیکھ سکتے ہیں آلویز اسپیک دا ٹروتھ، نیور ٹیل اے لائی، ناؤ ٹیل می یور نیم. ان جملے میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ ناؤ، نیور اور آلویز مطلب ان جملوں میں اسٹارٹ میں آیا ہے. آخر میں ہمارے ساتھ ہے کسی ایزرٹیو سینٹینس میں سب سے پہلے سبجیکٹ آتا ہے اور پھر ہمارے ساتھ آتا ہے ورب اور لاسٹ میں ہمارے ساتھ آبجیکٹ آتا ہے اور اس آبجیکٹ کے بعد پھر ہمارے ساتھ آتا ہے ایکسٹینشن آف دا پریڈیکیٹ. آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ جو ہے اسٹارٹ میں سبجیکٹ، پھر ورب، پھر آبجیکٹ اور آخر میں ایکسٹینشن آف دا پریڈیکیٹ آیا ہوا ہے. تو اس کی ایگزامپلز نیچے ہے. آئی شل اوبے مائی پیرنٹس ایٹ آل ٹائمس، دے کاٹ دا thief ریڈ ہینڈڈ، فرحت ایٹس 2 eggs in the morning، آئی اسپیک دا ٹروتھ آلویز، ہی ول گو ہوم ناؤ. اور آخر میں ہمارے ساتھ پھر انٹراگیٹو سینٹینسز کی بات ہو رہی ہے کہ ان سینٹینسز میں ہمارے ساتھ ہیلپنگ ورب جو ہے یہ ہمارے ساتھ اسٹارٹ میں آتا ہے، پھر اس کے بعد سبجیکٹ آتا ہے اور لاسٹ میں ہمارے ساتھ ایکسٹینشن آف دا پریڈیکیٹ، مطلب جملے کے جتنے بھی دوسرے پارٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ سب سے اینڈ میں آتا ہے. فار ایگزامپل از ہی ill today. Number 2, do you pray 5 times a day? Number 3, did they call you names? Number 4, will he speak the truth? And last, why are you weeping? تو اسٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم نے کچھ امپورٹنٹ ٹاپکس آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ نے سن لیا، ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں آپ سب سمجھے ہوں گے اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ہم اسٹارٹ کریں گے دا یوز آف دا پرنسپل مارکس آف پنکچویشن. ٹل دیٹ ٹائم ٹیک یور کیئر. تھینک یو ویری مچ.